بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت آلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ وفل بنا ما انت آلہ فانک آل التقوی و آل المغفرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وے ٹو پیراڈائز یعنی جنت کا راستہ۔ دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف کہ جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے بے شک۔ دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو 4 چیزوں سے تشبیہ دی ہے، اور ان چاروں چیزوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ وہ ایک آدمی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جنگل میں سے گزرتے ہوئے کہیں جا رہا تھا تو کہیں سے ایک شیر اس کے پیچھے بھاگا۔ اس آدمی کے قریب کوئی بھی درخت نہیں تھا کہ جس پر وہ چڑھ جاتا۔ تو دوستو، دوڑتی ہوئی اسے ایک کنواں نظر آیا، تو اس آدمی نے سوچا کہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہوں، اس سے شیر سے جان بچ جائے گی، اور جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔ تو دوستو، جب اس نے نیچے چھلانگ لگانے کے لیے دیکھا تو کنویں میں پانی کے اوپر ایک کالے رنگ کا ناگ تیرتا ہوا نظر آیا، اور وہ آدمی ایک عجیب صورتحال میں پھنس گیا کہ اب پیچھے شیر تھا اور نیچے کنویں میں کالا ناگ تھا۔ تو وہ اور زیادہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں۔ تو دوستو، اسے کنویں کی دیوار پر کچھ گھاس اگی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ میں اس گھاس کو پکڑ کر لٹک جاتا ہوں، نہ اوپر رہوں کہ شیر کھا لے اور نہ نیچے جاؤں کہ سانپ ڈس لے، اور میں درمیان میں لٹک جاتا ہوں۔ تو لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا کہ جب شیر چلا جائے گا تو میں بھی باہر نکل آؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ جس گھاس کو پکڑ کر وہ لٹک رہا تھا، ایک کالا اور ایک سفید رنگ کا چوہا دونوں اس گھاس کو کاٹ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اسے اور زیادہ پریشانی ہوئی، اور اس پریشانی کے عالم میں جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریبی شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا نظر آیا۔ اس پر شہد کی مکھیاں تو نہیں تھیں، لیکن وہ شہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے خیال آیا کہ ذرا دیکھوں کہ اس میں کیسا شہد ہے۔ چنانچہ اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی پر جب شہد کو لگا کر چکھا تو اسے بڑا مزہ آیا، اور اب وہ اسے چاٹنے میں مشغول ہو گیا۔ تو دوستو، اس کیفیت میں نہ اسے شیر یاد رہا، نہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا ناگ یاد رہا، اور نہ ہی وہ دونوں چوہے اسے یاد رہے۔ تو دوستو، آپ سوچیں کہ اس آدمی کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ دوستو، یہ مثال دینے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، تیری مثال اس انسان کی سی ہے کہ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور قبر کا عذاب اس سانپ کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے، اور گھاس تیری زندگی ہے کہ جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور وہ کالا اور سفید رنگ کا چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں، اور وہ شہد کا چھتا دنیا کی لذتیں ہیں کہ جن سے لطف اندوز ہونے میں تو لگا ہوا ہے، اور تجھے کچھ یاد نہیں کہ سوچ تیرا انجام کیا ہوگا۔ تو دوستو، واقعی یہی بات ہے کہ انسان دنیا کی لذتوں میں پھنس کر اپنے رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی لذتوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اچھے عہدے اور شہرت کی لذت میں پھنسا ہوا ہے،
اور دوستو یہی لذتیں انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں۔ اسی لیے جہاں ترک دنیا کا لفظ آئے گا اس سے مراد ترک لذات ہوگا، یعنی دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا ہوگا۔ اور دوستو دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی گوشہ زندگی کو تشنا نہیں چھوڑا ہے اور عملی طور پر امت کی تربیت فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں یہی ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو دوستو دنیا کمانے سے بالکل بھی منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن دنیا کمانے کے لیے دوڑنے سے ضرور منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے آیت میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ دوڑو کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، اعمال کی طرف، اللہ پاک کی ذات کی طرف، جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کو حاصل کرنے میں لگ جاؤ، ان اعمال کو کرنے میں لگ جاؤ کہ جو دنیا کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو دوستو نیت فرمائیں، ارادہ فرمائیں اس چیز کا کہ آج سے ہم ان اعمال کو کرنے میں لگ جائیں گے کہ جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔